اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر 1015 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، یعنی پاک کمائی کو۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم دیا ہے، بما امر به المرسلین، جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اور رسولوں کو حکم کیا دیا ہے؟ فقال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایہا الرسول، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں یہ آتا ہے، ذکر الرجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبے سفر میں ہو، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر غبار آلود ہے، اور آسمان کی طرف، یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حالت کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کی حالت یہ ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، یہ ساری چیزیں، وہ کھانا پینا غذا اس کی حرام کی ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ یہ ہمیں حدیث بتلاتی ہے کہ حرام کمائی کا کھانا، حرام کمائی کے لباس سے اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول نہیں کرتے، دعا قبول نہیں کرتے۔ عبادت قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو اثرات، اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرام کی کمائی کو کھا رہا ہے، اور اس سے حرام کی کمائی کھانے سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر حرام کی کمائی کے متعلق بخاری شریف میں ہے، یہ حدیث نمبر 55 ہے، 55۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ اس طرح کا آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، امین الحلال من الحرام، کہ ان کا مال حلال ہے یا حرام ہے، بس کمانے کی فکر میں ہوں گے، باقی وہ حلال ہو وہ حرام ہو۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں والا ہے، کہ جہاں ایک طرف بہت سی اس طرح کی آن لائن بزنس چل رہے ہیں، کہ جہاں پر بزنس کرنے والا یہ نہیں دیکھتا، پوچھتا، علم حاصل کرتا مفتیان سے، علماء سے، کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ وہاں پر نوجوانوں کے لیے بہت سی اس طرح کی گیمز ہیں جو جوئے کی شکل میں ہیں۔ اور اسی طرح ہی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ یوٹیوب سے اپنے گھروں کی، اپنے گھر والوں کو دکھا کر کمائی کھا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ سب سے پہلے انسان کا اپنا نقصان ہے، کہ جب وہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو اپنے گھر میں ڈالے گا تو بے برکتی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حرام کی کمائی سے محفوظ فرمائے۔